بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے اس آن لائن پروگرام میں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حسنات میں اضافہ فرمائیں اور دین کی باتوں کو سننے کے آپ کے اس شوق کو قبول فرمائیں۔ معزز سامعین، آج کے اس آن لائن پروگرام میں میرا موضوع ہے مداومت عمل اور ہمارے اسلاف۔ میرے موضوع کے دو حصے ہیں، ایک ہے مداومت عمل، اس میں انسان جو اعمال کرتے ہیں اس کی ایک کیفیت کا ذکر ہے، اور دوسرا حصہ ہمارے اسلاف، یعنی ہمارے اسلاف جو نیک کام کرتے تھے ان پر وہ جمے رہتے تھے اور اس کو مسلسل بغیر انقطاع کے مرتے دم تک کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے چند نمونے بإذن اللہ و توفیق ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معزز سامعین، ابھی ہم رمضان کے مہینے کی عبادات بڑی جوش اور خروش سے کر کے آئے ہیں، لیکن وہ جذبہ رمضان کے بعد ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا نمونے ملتے ہیں، ان کے اعمال کیسے تھے، اس کے بارے میں چند چیزیں باذن اللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے مداومت عمل۔ مداومت عمل میں مداومت اس لفظ کا معنی اردو لغت میں ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے ہمیشگی اور دوام، یعنی کسی کام کو بغیر انقطاع کے مسلسل کرتے رہنا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دوام یا ہمیشہ کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا۔ قالت وكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عليه وإن قل، وكان إذا صلى صلاة دام عليها۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد اور صحیح ہے میں یہ حدیث موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق اعمال کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتے، یہاں تک کہ تم خود بیزار ہو کر اس عمل کو کرنا چھوڑ دو تو تمہیں ثواب ملنا بند ہو جائے گا، ثواب کا سلسلہ رک جائے گا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اعمال پسند تھے جو ہمیشہ کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ بالکل واضح ہے، حدیث بھی بالکل واضح ہے۔ تو صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین میں یہ حدیث مذکور ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث پر جو باب باندھے ہیں وہ ہے باب فضیلۃ العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ، کہ ان اعمال کا بیان جو ہمیشہ کیے جائیں، خواہ وہ عمل قیام اللیل ہو یا کوئی دوسرا عمل ہو۔ تو اس باب میں ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے جن میں ہمیشہ خیر کے کام کرتے رہنے، خیر کے کام پر دوام کا ذکر ان احادیث میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیر کا کام کرتے تو اس پر آپ دوام برقرار رکھتے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، خذوا من العمل ما تطيقون۔ صحیح مسلم میں الفاظ دوسرے ہیں، علیکم من العمل ما تطيقون ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں
جن کو ہم بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے کر سکیں۔ اور آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ حدیث صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل کے لیے یہی بات ہے، یعنی ہر نیک عمل میں دوام مطلوب ہے، یعنی ہر نیک عمل کو ہمیشہ کیا جانا چاہیے۔ تو معزز سامعین، یہ حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا تذکرہ ہے کہ آپ کو کوئی عمل ہمیشہ کیا جاتا تھا تو وہ آپ کو بہت پسند تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب آئیے میں آپ کو ہمارے اسلاف کی زندگیوں سے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کسی نیک عمل کو کرتے تھے تو کس طرح اس میں دوام کا لحاظ رکھتے تھے، کس طرح اس کو ہمیشہ آپ کرتے رہتے تھے۔ سب سے پہلی مثال عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ کو دیتا ہوں۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6477، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث کافی طویل ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح قریش کی ایک لڑکی سے کروایا، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک بہت عبادت گزار صحابی تھے، تو آپ رات میں قیام اللیل کرتے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم روزے رکھو اور روزے چھوڑا بھی کرو، اور رات میں قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، اور اسی طرح تمہارے جسم کا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وغیرہ۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ باتیں کہیں۔ پھر آپ نے کہا تم مہینے میں 3 روزے رکھو، تو آپ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رہنمائی صوم داؤدی کے طرف کی، اور صوم داؤدی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو یہاں تک آپ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول سے بات ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی جب عمر بڑھی، آپ بزرگ ہو گئے، جب آپ کا جسم کمزور ہوا، تو آپ یہ کہا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت کو قبول کرتا تو میرے لیے بہت اچھا ہوتا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں آپ کے اس بات کی شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، قلت ومع عجزه وتمنيه الاخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه۔ امام ابن حجر نے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کمزور ہو گئے تھے، اور آپ کے دل میں خواہش آ رہی تھی کہ میں اس عمل کو، اس رخصت کو قبول کر لیتا تو بہت اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو نیک عمل آپ کر رہے تھے، روزوں کا اہتمام آپ کر رہے تھے، اس کو آپ نے ترک نہیں کیا، بلکہ اس کو ہمیشہ آپ کرتے رہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات آپ کی بات کی شرح کرتے ہوئے، حدیث کے ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے آپ نے کہی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جسم کی کمزوری کے باوجود آپ کے دل میں بار بار اس رخصت کو قبول کرنے کا خیال آ رہا تھا، اس کے باوجود آپ نے اس عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ مسلسل آپ اس کو کرتے رہے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ عام معاملہ تھا کہ وہ جو بھی خیر کا کام کرتے تھے اس پر مداومت اختیار کرتے۔ صرف عبادتیں ہی وہ مسلسل کرتے تھے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر خیر کا کام وہ مداومت کے ساتھ ہمیشہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، روایت نمبر ہے 1827۔ یہ ترقیم جو دارالسلام کا اردو مترجم نسخہ ہے اس کے حساب سے میں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں راوی حدیث ذکر کرنے کے بعد، حدیث یہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، اسی حدیث کے آخر میں راوی حدیث کہتے ہیں، كان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ کوئی خیر کا کام کرتے تو اس پر وہ ہمیشہ باقی رہتے، ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہتے تھے۔ معزز سامعین، ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الشہادات میں باب ہے باب تعدیل النساء بعضہن بعضا۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کیے ہیں اس میں واقع مفصل طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی میں ایک معاملہ مذکور ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتہ دار مصطح رضی اللہ عنہ پر خرچ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ واقع افک جب پیش آیا تو مصطح رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی تائید کی جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا، الزام لگایا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غیرت آ گئی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو آپ نے ان کو جو خرچ دیا کرتے تھے اس خرچ کو روک لیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ لیا تھا اس کو آپ نے اللہ کے حکم کے آگے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پھر آپ ان کو مسلسل خرچ دیتے رہے۔ تو معزز سامعین، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو واقعی اف سے پہلے بھی خرچہ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی آپ ان کو خرچ دیتے رہے۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک نیک عمل تھا جو وہ مسلسل کرتے رہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ بھی ہماری اس معاشرے میں جبکہ غربت بڑھ گئی ہے، محتاجی اور مساکین کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو ہم ایسے افراد کو ڈھونڈیں، ایسے افراد کو ڈھونڈ کر ان کی مسلسل کفالت کریں، ان کی ذمہ داری کو سنبھالیں، اپنی طاقت کے بقدر ان کا تعاون کرتے رہیں۔ معزز سامعین، ایک تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے۔ الصواعق المحرقہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 میں عثمان رضی اللہ عنہ کی کچھ باتوں کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب ان کے گھر میں باغیوں نے، خارجیوں نے قید کر دیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو اس وقت ایک صحابی ابی ثور الفہری رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو ثور الفہری رضی اللہ عنہ کو بتائی کہ آپ نے فرمایا وَمَا مَرَّتْ بِي جُمُعَةٌ منذ اسلمت الا وانا اعتق فيها رقبة الا الا يكون عندي شيء فاعتقها بعد ذلك۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد سے کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میں نے ایک گردن آزاد نہ کیا ہو، جس میں میں نے ایک غلام یا ایک لونڈی کو آزاد کیا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل تھا اس کو آپ نے اپنی پوری زندگی بھر کیا۔ آپ نے جب یہ بات کہی، یہ آپ کے آخری ایام تھے، اسی محاصرے کے دوران آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد سے پوری زندگی بھر اس خیر کے کام کو کرتے رہے۔ معزز سامعین، اگر ہم کوئی خیر کا کام ہر دن انجام نہیں دے سکتے، ہر دن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہفتے میں ایک بار ہم کوئی خیر کا کام انجام دے سکتے ہیں تو ہم اس کو مسلسل کریں، ہفتے میں ایک بار ہی صحیح اس کو انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، چوتھی اور آخری مثال میں آپ کے سامنے علی بن حسین رحمہ اللہ کی زندگی سے رکھتا ہوں۔ علی بن حسین رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ جو خیر کا کام کرتے تھے واقعی بڑا عجیب کام ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو خیر کا کام کیا اس کا علم آپ کے مرنے کے بعد ہوا، کیونکہ آپ اتنی رازداری کے ساتھ اتنا چھپا کر اس کام کو کرتے تھے کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو سب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ خیر کے کام آپ کیا کرتے تھے۔ امام مزی رحمہ اللہ نے آپ کے اس خیر کے کام کا تذکرہ تہذیب الکمال میں ذکر کیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سنیں کتنی ایمان افروز باتیں ہیں آپ کے اس خیر کے کام کے تعلق سے، آپ ذرا غور سے سنیں۔
امام مزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تہذیب الکمال کی جلد نمبر 20 میں علی ابن حسین رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات جہاں آپ نے ذکر کیا ہے اس کے تحت آپ نے یہ روایت ذکر کی. آپ فرماتے ہیں وقال جریر بن عبد الحمید عن عمرو بن ثابت لما مات علی بن الحسین وجدوا بظهره اثرا فسألوا عنه فقالوا هذا مما كان ينقل الجرب بالليل على ظهره الى منازل الارامل. اس سے پہلے ایک روایت ہے وقال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق كان ناس من اهل المدينة يعيشون لا يدرون من اين كان معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. اس روایت میں ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ رہا کرتے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء آیا کرتی تھیں، لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. جب علی ابن حسین رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت لوگوں کو وہ چیزیں، اس کے بعد سے لوگوں کو وہ چیزیں ملنا بند ہو گئیں. تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ علی ابن حسین رحمہ اللہ کے پاس سے یہ چیزیں آیا کرتی تھی. اس کے بعد ہے لما مات علی بن الحسین وجدوا بظهره اثرا فسألوا عنه فقالوا هذا مما كان ينقل الجرب بالليل على ظهره الى منازل الارامل. جب علی بن حسین رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو آپ کی پیٹھ پر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے، کچھ اثرات نظر آ رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا نشانات ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ ان تھیلوں کے نشانات ہیں، ان بوریوں کے نشانات ہیں جو آپ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بیواؤں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا وقال جریر ایضا عن شیبۃ بن نعمان كان علی بن حسین یبخل فلما مات وجدوه يعول 100 اہل بیت بالمدینہ. علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بخیل ہیں، یہ زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا تھا. لیکن جب آپ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ مدینہ میں 100 گھروں کی آپ اکیلے کفالت کر رہے ہیں، آپ اکیلے خرچ سنبھال رہے ہیں. تو معزز سامعین، یہ دیکھیے کتنی عجیب اور کتنی تعجب خیز باتیں یہاں پر علی ابن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ کتنی انوکھی خدمت ہے، کتنی انوکھی نیکی ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہی تھی. اللہ اکبر. تو معزز سامعین، میں اور آپ بھی ہماری زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں رکھیں جن کا علم صرف ہمیں اور ہمارے رب کو ہو. اللہ تعالیٰ ہی ان نیک اعمال کا بدلہ ہمارے اسلاف کو دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اسلاف کے ان قابل نمونہ زندگیوں کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خیر کے کاموں میں مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خیر کے ہر موقع کو غنیمت جاننے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس درس کو میرے لیے، میرے اخوان کے لیے جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے خوب محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ دے، اور میرے اساتذہ اور میرے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اجر کا باعث بنائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.